من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب اسپیکر، میرے لیے امر باعث اعزاز ہے کہ میں ایوان میں کولیشن گورنمنٹ کا پہلا بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی کولیشن ہے جس کو پچھلے انتخابات میں رائے عامہ کے 60% سے زیادہ کی حمایت حاصل ہے۔ اس حکومت میں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی ہے، لہٰذا ملک کی معیشت کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں کو قوم کے وسیع تر حمایت حاصل ہے۔ حکومت کو گزشتہ پونے 4 سال کی بری کارکردگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی ابتر معاشی صورتحال بہتر بنانے کا مشکل چیلنج درپیش ہے۔ گزشتہ حکومت مسلسل پونے 4 سال تک پاکستان اور اس کے عوام سے جانے کس چیز کا بدلہ لیتی رہی۔ ان کی عاقبت نااندیشی کی بنا پر سماجی ڈھانچہ متاثر ہوا، معاشی ترقی رک گئی اور قومی اتحاد تتر بتر ہو گیا۔ اس عرصے میں معاشی بد انتظامی عروج پہ تھی جس کی وجہ سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوا، روپے کی قدر میں بے تحاشا کمی دیکھنے میں آئی جس کی بنا پر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی۔ اس طرح غریب اور متوسط طبقے کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ پچھلے پونے 4 سال میں ایک ناتجربہ کار ٹیم نے ملک عزیز کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ہر سال ایک نیا آدمی بجٹ پیش کرتا اور ہر سال بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالیسی تبدیل ہو جاتی جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا۔ یہ لوگ بات کر کے مکر جانے کے ماہر ہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے تو ہر مرحلے پہ ان کے یوٹرن دیکھے ہی تھے، مگر اپنی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے عالمی برادری اور عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی بار بار موقف بدلنے کی عادت اپنائی۔ اس لیے IMF کا پروگرام جو اس برس ختم ہونا تھا فروری میں سسپینڈ ہو چکا تھا اور وہ بنیادی اصلاحات جو 2019 میں ہونی تھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ جناب اسپیکر، معیشت کے اسٹرکچرل بگاڑ کو درست کرنے کے لیے بنیادی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ایک فوری منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آتا ہے، مگر معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے۔ گزشتہ حکومت ایسے اقدامات کرنے سے دامن چراتی رہی، اس لیے وہ ساری ریفارمز موخر ہوتی رہیں جن کی وجہ سے آج معیشت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور خوشحالی ہم سے دور ہو گئی۔ جناب اسپیکر، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کو بدلنے کا۔ موجودہ حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے، ہم بڑی آسانی سے ان تبدیلیوں کو آئندہ حکومت پر ڈال سکتے تھے، لیکن اس میں ملک کا نقصان تھا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا، چاہے وہ مشکل تبدیلیاں ہوں، مشکل فیصلے ہوں، ہم ان فیصلوں کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے۔ ہمارے پاس 2 آپشنز تھے، ایک تو یہ کہ ملک کو کسی ایسی حالت میں چھوڑ دے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیتے، مگر اس طرح معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا اور ملک کو دوبارہ پٹری پر چڑھانا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے دوسرا راستہ اپنایا اور مشکل فیصلے کرنے شروع کیے، اور مشکل فیصلوں کی کڑی ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک مشکل راستہ ضرور ہے، لیکن دیر پا ترقی کا صرف یہی راستہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ We have done it before, we can do it again and we will do it انشاءاللہ۔ ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد پر ترجیح دی۔ اس وقت بھی ہمارے اولین ترجیح معاشی استحکام یا اسٹیبلٹی ہے۔ ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرح 3 یا 4% کے درمیان رہتی ہے جو ہماری آبادی کے اضافے کی شرح کے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس جب معاشی ترقی کی شرح 5 یا 6% کے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر طبقے کو مراد دیتے ہیں جس سے درآمد بڑھ جاتی ہے جبکہ برآمدات وہیں کھڑی رہتی ہیں۔ یہی پچھلے سال بھی ہوا، اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی اور ایک قوم کے طور پر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ ہمیں معیشت کو چلانے کے لیے کم آمدنی والے طبقے کو مراد دینے ہوں گے جس سے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھے گی اور زراعت کو بھی ترقی ملے گی۔ ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سنوارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے۔ جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ ایسے کنزیومر گڈس پہ خرچ کی گئی رقم درآمدات نہیں بڑھاتی لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم مستقل بنیادوں پر انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ لا سکیں گے یا انکلوسیو یا سسٹینیبل ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیں معاشی ترقی کی بنیاد رکھنی ہوگی، ایسی مضبوط بنیاد جس پر سسٹینیبل گروتھ کی شاندار عمارت تعمیر ہو سکے اور جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم اور دائم رہے۔ ہمیں ترقی کا فارمولہ برآمدات بڑھانے پر مرکوز کرنا ہوگا۔ ہمیں زراعت، IT اور صنعتی برآمدات بڑھانی ہوں گی۔ ہمیں زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برآمدات کی کمپیریٹیونیس بڑھانی ہوگی تاکہ وہ عالمی منڈی میں دیگر ممالک کی مصنوعات سے مقابلہ کر سکے۔ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ مقامی اور بیرونی سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ ہمیں مشین اور خام مال کی درآمد کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ کر برآمد کرنے ہوگا۔ اس طرح جتنی درآمدات بڑھیں گی اس سے کہیں زیادہ برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمیں تباہ حال معیشت کو درست راہ پر گامزن کرنے کا انتہائی مشکل چیلنج درپیش ہے۔ پچھلے پونے 4 سال میں معاشی عدم استحکام جاری تھا۔ تاریخی مہنگائی، غیر ملکی زرعی مبادلے کی کمی اور مشکلات، زیادہ لاگت پر بے دریغ قرضوں کا حصول، لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے مسائل کا حل نکالنے میں ناکام سابقہ حکومت نے عوام کی زندگیوں کو مشکلات سے دوچار اور شکستہ حال بنا دیا۔ جناب اسپیکر، گزشتہ پونے 4 سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان مہنگائی کے حساب سے دنیا کے بڑے ملکوں میں نمبر 3 پر آ گیا۔ 7.5 کروڑ لوگ غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں آج بھی اس پاکستان میں۔ ان میں سے 2 کروڑ کا اضافہ پچھلے پونے 4 سال برس میں ہوا جبکہ اسی دوران 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار بھی ہو گئے۔ اپنے پونے 4 سال کی مدت میں سابقہ حکومت نے 20,000 ارب روپے قرض لیا جو کہ لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین سے لے کر ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بے نظیر بھٹو شہید، میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور جناب اسپیکر آپ کے سمیت تمام وزراء اعظم کی حکومتوں نے 71 سال میں جتنا قرضہ لیا اس کا 80% قرضہ عمران خان نے صرف پونے 4 سال میں لے لیا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آمدن سے زیادہ خرچ کیا اور پاکستان کی تاریخ کے 4 بلند ترین خسارے کے بجٹ پیش کیے۔ ان کا اوسط بجٹ خسارہ 8.6% کے قریب رہا۔ اس دوران سالانہ تقریباً 5,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا گیا اور رواں مالی سال میں 5100 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ اسی طرح بجلی کے گردشی قرضہ 1062 ارب پہ ہم مئی 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، اب 2500 ارب روپے کے اوپر ہو گیا ہے، اور ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ دیکھنے میں آیا جو مارچ 21-22 میں 1400 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی کم سے کم کی گئی۔ مہنگائی کی شرح تقریباً 5% کے قریب تھی، جبکہ افراط زر کی کم سے کم ہونے کی شرح 3.9% ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے 4.25 سال کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان ایک مستقل مہنگائی کی لہر میں ہے، کیونکہ گزشتہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا بلکہ ملک کو عظیم بنانے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ غریب آدمی کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر ملک کیسے عظیم بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی چینی اور آٹے کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں۔ 2013 میں چینی کی قیمت 55 روپے فی کلو تھی اور 2018 میں جب ہم گئے تو چینی کی قیمت 53 روپے فی کلو تھی، مگر پھر 2018 کے بعد چینی کی قیمت کے اوپر لگ گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے 140 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی۔ لیکن پھر وزیر اعظم شہباز شریف آ گئے جو اس کو واپس 70 روپے فی کلو پر کھینچ کے لائے ہیں۔ اسی طرح 2018 میں جب ہم چھوڑ کے گئے تو آٹے کی قیمت 35 روپے کلو تھی جو نئے پاکستان میں بڑھ کر 80 روپے فی کلو پہنچ گئی، مگر پھر شہباز شریف آئے جنہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز اور بہت سی خصوصی دکانوں میں آٹا 40 روپے فی کلو فراہم کرنا شروع کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جب ہم گئے تو پاکستان چینی اور گندم برآمد کر رہا تھا، مگر اب ہم اس سال 3 ملین ٹن آٹا برآمد کرنے پر مجبور ہیں، گندم برآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ گزشتہ دور میں مہنگائی کو بڑھانے میں توانائی کی قیمتوں کا بھی دخل ہے۔ ہم توانائی کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر چکے تھے۔ توانائی کے اس بحران میں دوبارہ شدت لانے کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کی گزشتہ 4.25 سال کی غلط پالیسیاں اور فیصلے ہیں۔ انہوں نے ہمارے کیے ہوئے ایل این جی کے سستے سودوں پر جھوٹے الزامات لگائے، جس کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے اکابرین کو جھیل بھی کاٹنی پڑی۔ ہمیں بھی یہ گوارا ہوتا اگر یہ ایل این جی سستے نرخوں پہ لے آتے، مگر انہوں نے کووڈ کی وجہ سے میسر ہونے والے سستے ترین نرخوں پر لانگ ٹرم معاہدے کرنے کے بجائے مہنگے داموں پر اسپاٹ پرچیز کی۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی فوری ضرورت کے لیے مہنگی ایل این جی خریدنا پڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر الزام لگائے گئے اور مجھ سمیت یہاں پر کئی معزز رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا، بلکہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی اس میں گھسیٹا گیا اور آج وہ بھی پیشیاں اور عدالتیں بھگت رہی ہیں۔ فروری کے آخر میں جب عمران خان کی حکومت کو لگا کہ ان کی رخصت کے دن قریب ہیں تو انہوں نے کولیشن حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، جو دراصل ریاست پاکستان کی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں تھیں۔ جس طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی جبکہ حکومت کا خزانہ قرض مانگ کر چل رہا تھا، ان کے اس قدم سے ہماری ریاست ایک سنگین اقتصادی بحران میں پھنس گئی جس کو نکالنے کی کوشش اب تک جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کی ہدایت پر 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ جون 2022 میں نافذ العمل ہے۔ اس میں تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگ فائدہ پہنچے گا، اس سے تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ امداد مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں بھی شامل کر دی گئی ہے۔ میں اس میں ضروری نہیں کہ کسی کے پاس کار یا موٹر سائیکل ہو، بلکہ جو عوام بس میں سفر کرتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو مستحق افراد بس میں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں ان کو جون کے مہینے میں آٹومیٹکلی 2,000 روپے اضافی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ ان میں مزید 60 لاکھ خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے جن کو ہر مہینے جون سمیت 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ 2013 سے 18 کے درمیان پاکستانی کرنسی میں استحکام دیکھنے میں آیا، مگر پھر اتنے درجے کی معاشی بد انتظامی کی بنا پر 2018 سے 2022 کے درمیان روپے کی قدر تقریباً 61% میں کمی واقع ہوئی، جو ڈالر کے مقابلے میں 115 روپے سے 189 روپے تک پہنچ گیا، اور ہم بد انتظامی کے آفٹر شاکس کی وجہ سے 2000 کی حد بھی پار کر گئے۔ مگر ہم نے کرنسی کو استحکام دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اقدامات کام آئیں گے۔ بجٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے حکومت کی سوچ اور ترجیحات پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اس مشکل گھڑی میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، بالخصوص وہ غریب عوام جو مہنگائی کے اس طوفان سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے امداد اور سبسڈی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، لیکن ایسے مستقل بنیادوں پہ کرنے کے لیے ہمیں ذرائع فراہم کرنے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہائر انکم ارننگز پر اسپیشل ٹیکس لگائے جائے اور اس طرح دولت گرو غریب عوام کی طرف موڑا جائے۔ اس مقصد کے لیے آمدن پر ٹیکس یا ایسی اشیاء پر ٹیکس لگائے جائے جو زیادہ آمدن والے افراد استعمال کرتے ہیں اور متوسط طبقے اور غریب عوام کم سے کم استعمال کرتے ہوں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کی بجٹ فلسفی یہ ہے کہ ہم ایک طرف زرعی پیداوار میں اضافہ کریں گے تاکہ نہ صرف قابل کاشت رقبہ بڑھے بلکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہو، خاص طور پر خوردنی تیل پیدا کرنے والی فصلوں مثلا مکئی، سورج مکھی اور کنولا کی کاشت میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ زرعی درآمدات میں کمی آئے اور جاری اخراجات کے خسارے میں بھی کمی لائی جا سکے۔ دوسری طرف ہم ایسی صنعتوں کو ترقی دیں گے جن کی پیداوار برآمد کی جا سکے۔ اس طرح ہمیں قیمتی زرعی مبادلہ حاصل ہوگا اور بیرونی ادائیگیوں کا تناسب یا بیلنس آف پیمنٹ کو پائیدار بنیادوں پر درست کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے اگر ایک تھوڑا سا پانی پی لوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، نئے محصولات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو محصولات اس وقت وصول کیے جا رہے ہیں ان کے انتظام اور مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے۔ اگر محصولات میں چوری کو ختم کر دیا جائے تو گزشتہ پونے چار سالوں میں بڑھ گئی تھی تو خاطر خواہ حد تک اضافی وصولی ہو سکتی ہے۔ ایک تخمینے کے لحاظ سے ٹیکس کی لیکیج یا چوری تقریباً 3,000 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو اس لیکیج کو کم کرنے میں کوشاں رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نان ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔
کفایت شاری کے اقدامات. جناب اسپیکر, کفایت شاری ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے. ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں, صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے. گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی. ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کے پیٹرول کی حد کو 40% کم کیا گیا ہے. حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے. جناب اسپیکر, بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے. دیگر ممالک کی طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں, جس کے لیے رقوم جاری کر دی گئی ہیں. اس سال پہلے سال اس میں ہم ایک 10 ارب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں. جناب اسپیکر, وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریم ورک وضع کیا ہے. مجھے کامل یقین ہے کہ اس کے ذریعے معیشت صحیح رخ اختیار کرنے میں کامیاب ہوگی. ہمارے لیے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیر گروتھ حاصل کرنا ہے. لہٰذا اگلے سال توازن کو خراب کیے بغیر کم از کم 5% گروتھ حاصل کی جائے گی. اس طرح GDP کو 67 کھرب سے بڑھا کر اگلے مالی سال کے دوران 78.3 کھرب روپے تک پہنچایا جائے گا. افراط زر. جناب اسپیکر, اس وقت افراط زر 11.7% ہے, جو کہ گزشتہ 10 برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے. حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. ہم مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کو بہتر بناتے ہوئے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے مالی سال میں افراط زر میں کمی کر کے 11.5% پر لایا جائے گا. FBR ٹیکسز. جناب اسپیکر, ایمرجنگ مارکیٹس ممالک میں ٹیکس کی شرح GDP کا تقریباً 16% ہے, مگر پاکستان میں اس وقت یہ شرح 8.6% ہے. اگلے مالی سال کے دوران یہ شرح 9.2% تک لے جانے کی تجویز ہے. 2017-18 میں یاد رہے جناب اسپیکر, ہم یہ شرح 11.1% پر چھوڑ کے گئے تھے. مجموعی خسارہ جو اس سال GDP کا 8.6% ہے, اس میں بتدریج کمی لائی جائے گی. اگلے مالی سال کے دوران اس میں کمی لا کر 4.9% تک لایا جائے گا. اس طرح مجموعی پرائمری بیلنس جو کہ GDP کا منفی 2.4% ہے, اس میں بہتری لا کر اگلے مالی سال میں اس کو مثبت 0.19% پر لایا جائے گا. یعنی کہ ہم نیگیٹو ڈیفیسٹ کو پرائمری سرپلس میں انشاءاللہ تعالی کنورٹ کریں گے. تجارتی خسارہ. ہمارے حکومت برآمدات میں اضافے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے اور درآمد کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے, تاکہ تجارتی توازن عمل میں لایا جائے اور ڈالر کی قیمتوں کا تعین خود بخود صحیح راستے پر گامزن ہو جائے. درآمد جو اس وقت 76 ارب ڈالر تک ایکسپیکٹڈ ہیں, اگلے مالی سال میں ان میں کمی لا کر 70 ارب ڈالر کی سطح پر لائی جائیں گی. برآمدات اس وقت 31 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے, اگلے مالی سال میں ان کو 35 ارب ڈالر تک بڑھانے کی اقدامات کیے جائیں گے. ان اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو GDP کا منفی 4.1 سے گھٹا کر اگلے مالی سال میں GDP کا منفی 2.2% پر لایا جائے گا. تفصیلات زر. جناب اسپیکر, رواں سال میں ریمیٹنس 31.1 ارب ڈالر ریکارڈ ہوئے ہوں گے. اگلے مالی سال میں ترسیلات زر کی ٹارگٹ 33.2 ارب ڈالر رکھنے کی تجویز ہے. قومی قرضہ. جناب اسپیکر, اس سال انٹرسٹ پیمنٹ میں کل اخراجات 3144 ارب روپے ہوں گے, جس میں ڈومیسٹک انٹرسٹ کی پیمنٹ 2770 ارب روپے اور ایکسٹرنل انٹرسٹ پیمنٹ 373 ارب روپے ہونے کا تخمینہ ہے. جبکہ اگلے سال اس مد میں کل ادائیگی 3950 ارب روپے ہونے کا تخمینہ ہے, جس میں 3439 ارب روپے اندرونی اور 511 ارب روپے غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی کے مد میں خرچ ہوں گے. پبلک ڈیٹ. جناب اسپیکر, جو 2017-18 میں 25,000 ارب روپے تھا, مارچ 2022 میں 44,365 روپے تک پہنچ گیا ہے, جو کہ GDP کا 72.5% ہے. ہم نے مالی سال کے آخری 2 ماہ میں اخراجات میں کمی کے ذریعے قرض میں اضافے کی رفتار کو کم کیا ہے. قانون کے مطابق حکومت کو قرض دینے کی حد GDP کا 60% مقرر کی گئی ہے. 2005 کا FRDLA میں ترمیم کے ذریعے وزارت خزانہ کے ڈیٹ مینجمنٹ آفس کو ماہرین فراہم کیے جائیں گے. فرائض کی بجا آوری کے لیے اس کے مینڈیٹ اور اختیارات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا رہا ہے, تاکہ قرضوں کا انتظام موضوع بنیادوں پر استوار کیا جا سکے. یہاں پر میں ایوان کو یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ سابقہ حکومت نے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ کرتے وقت 2029 میں 5400 ارب یعنی 5,40,000 کروڑ روپے ایک ساتھ ادا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. تصور کیجیے جناب اسپیکر, کیا پوری ڈومیسٹک منی مارکیٹ ایک ہی بار اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکتی تھی؟ بالکل نہیں. ہم اس بہت بڑی قرض ادائیگی کی رقم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر حکومت اور مقامی مارکیٹ کے لیے قابل ادائیگی بنا رہے ہیں. جناب اسپیکر, بجٹ ری ایلوکیشن کی سیدھا باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو ریونیو ایکسپینڈیچرز کا ایک جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب میں بجٹ کی خصوصی اقدامات بیان کروں. رواں مالی سال میں FBR کے ریونیوز 6,000 ارب روپے ہوں گے, جس میں صوبوں کا حصہ 3,512 ارب روپے رہا. وفاق کا نیٹ ریونیو 3,803 ارب روپے رہا. وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1,315 ارب روپے ہونے کی توقع ہے. کل اخراجات 9,118 ارب روپے ہوں گے. PSDB کے اخراجات 550 ارب روپے ہوں گے. ڈیٹ سروسنگ کی مد میں جیسا میں نے کہا 3144 ارب روپے خرچ ہوں گے. ڈیفینس پر 1450 ارب روپے خرچ ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات 530 ارب روپے, پینشن پر 525 ارب روپے اور سبسڈیز کی مد میں 1515 ارب روپے خرچ ہوں گے اور گرانٹ کی مد میں 1090 ارب روپے خرچ ہوں گے. جناب اسپیکر, اگلے سال FBR کے ریونیوز کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے, جس میں صوبوں کا حصہ 4100 ارب روپے ہوگا. وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو 4,904 ارب روپے ہوگا, جبکہ نان ٹیکس ریونیو میں 2,000 ارب روپے ہوں گے. وفاقی حکومت کا کل اخراجات کا تخمینہ 9,502 ارب روپے ہے, جس میں ڈیٹ سروسنگ پر 3,950 ارب روپے خرچ ہوں گے اور اگلے سال PSDB کے لیے 800 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. ملک کی دفاع کے لیے 1523 ارب روپے, سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 550 ارب روپے ہوں گے. پینشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سبسڈیز 699 ارب روپے رکھی گئی ہیں اور گرانٹ کی صورت میں 1242 ارب روپے رکھے گئے ہیں, جس میں بسپ, بیت المال اور دیگر محکموں کی گرانٹس شامل ہیں. بزنس انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے, جو 2020-21 میں 250 ارب تھی. 2022-23 کے بجٹ میں یہ رقم بڑھا کر 364 ارب روپے کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ 12 ارب روپے کی رقم یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کی اشیاء کی سبسڈی کے لیے مختص کی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہر مہینے چینی اور آٹے کے اوپر سبسڈی دی جائے گی. اس کے علاوہ 5 ارب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکیجز کے لیے یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں. اگلے مالی سال میں بس کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت میسر ہوگی, جس کے لیے 267 ارب روپے رکھے گئے ہیں.
बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। इस मकसद के लिए 35 अरब रुपए से ज़ायद की रकम रखी गई है। 10,000 मज़ीद तलबाओं को तालिब इल्मों को 10,000 मज़ीद तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जिसके लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत तमाम इजला तक बढ़ा दिया जाएगा, जिस पर तकरीबन 21.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा 6 अरब रुपए मुस्तहक अफराद के इलाज और इमदाद के लिए पाकिस्तान बैतुल माल में रखे गए हैं। अवाम और सनत और तिजारत के लिए तवानाई कलीदी अहमियत रखती है। इन शोबों और अवाम के लिए हमने अपने पहले 3 महीनों के दौरान 214 अरब रुपए इजाफी सब्सिडी अदा की है, ताकि साबका हुकूमत के दौर की बकाया जात के बोझ में कमी लाई जा सके। अगले माली साल के दौरान इस मद में 570 अरब रुपए की रकम रखी गई है, ताकि गर्मी की सख्त मौसम में के दौरान अवाम बिजली का खर्च बर्दाश्त कर सकें। पेट्रोलियम के शोबे में हमने बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए की रकम इजरा की है और अगले माली साल के लिए 71 अरब रुपए मुहैया किए हैं। हम जल्द गैस के नए नरखों का ऐलान करेंगे, जिसके तहत सनतों के अलावा सनतों को इलाके के दीगर ममालिक के मुकाबले में कंपैरेटिव रेट्स पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। तालीम। जनाब स्पीकर, कई माली मजबूरियों और इस हकीकत के बावजूद कि ये शोबा अब सूबों को मुंतकिल कर दिया गया है, हमने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। इसके अलावा 44 अरब रुपए HEC की तरक्याती स्कीमों के लिए रखे गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 67% जायद हैं, जो नौजवान नस्ल के लिए हमारी कमिटमेंट का सबूत है। मुझे खास तौर पर बड़ी खुशी है कि इन पैसों से नॉर्थ वजीरिस्तान में भी एक यूनिवर्सिटी इस साल बनाने का आगाज होगा। हम सूबों को कायल कर रहे हैं कि वो आइंदा सालों के दौरान आला तालीम के शोबों की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी निभाएं। HEC के बजट में बलोचिस्तान और जिम्शुदा इलाकों के लिए 5,000 वज़ाइफ शामिल हैं। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए अलग से स्कॉलरशिप शामिल है। मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इकसात पर फराहम किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तालीम को अपग्रेड करने के गर्ज से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मुहैया करने के लिए भी फंड्स रखे गए हैं। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी। ज़राअत वतन अजीज़ की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दीगर इक़दाम के अलावा हमने फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए रखे हैं, ताकि पैदावार और बढ़ाई जा सके। वजारत बढ़ाए फूड सिक्योरिटी ने प्लानिंग कमीशन और सूबों के ताउन से एक 3 साला ग्रोथ स्ट्रेटजी तरतीब दी है। इस हिकमत अमली का मकसद पैदावार में इजाफा करना, किसान को खुशहाल करना, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करना, स्मार्ट ज़राअत का फरोग, खुद इंसारी वैल्यू एडिशन और एग्रो प्रोसेसिंग है। मैं यहाँ पर यह बात भी बताता चलूँ कि सिंध और बलोचिस्तान के छोटे माहीगीरों की आसानी के लिए पोर्ट क्लियरेंस यानी PC की शर्त खत्म की जाएगी। ये मेरे भाई अब्दुल कादिर पटेल की खुसूसी सिफारिश थी और मुझे खुशी है कि मैं अमल कर पाया हूँ। नौजवान मुल्क की खुदादाद का अहम सरमाया है। नौजवानों के लिए इक़दाम। जनाब स्पीकर, नौजवान मुल्क की खुदादाद का अहम सरमाया है। नेशनल यूथ कमीशन के क़याम अमल में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं। फारिगुल तहसील नौजवानों का मुल्क की तरक्की में किरदार बढ़ाने के लिए एक मजबूत निज़ाम लाया जा रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख से ज़ायद रोजगार के मौके तक नौजवानों की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नौजवानों में कारोबार की फरोग के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे और 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे, जाने की स्कीम का इजरा भी किया जा रहा है। तलबा स्कीम में खवातीन का कोटा 25% मुख्तस किया गया है। नौजवान खवातीन की माशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए खवातीन को हाईटेक और दीगर स्कॉलर्स में तरजीह बुनियाद पर तरबियत फराहम की जाएगी। मुल्क भर में यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इन सेंटर्स के जरिए नौजवान एक इंटीग्रेटेड जॉब पोर्टल तक रसाई है और इससे मुतालिक रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। माहौलियाती तब्दीली के असरात को मद्देनजर रखते हुए नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों को मजबूत करते हुए ग्रीन यूथ मूवमेंट का आगाज किया जाएगा। मेरिट की बुनियाद पर मुफ्त लैपटॉप देने, हर किसी को किस्तों पर लैपटॉप देने और 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए रकम रखी गई है। नौजवानों की सलाहियतों को हौसला अफजाई के लिए इनोवेशन लीग का भी आगाज किया गया है। 11 से 25 साल की उम्र के नौजवानों के लिए टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम भी तश्कील दिया गया है। सनत और तिजारत। जनाब स्पीकर, सनत किसी भी मुल्क के लिए निहायत जरूरी है। कारखानों में बनी हुई अशिया न सिर्फ बरामद की जाती हैं, बल्कि मुल्क की जरूरत भी पूरी करती हैं और लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनती हैं। इनकी अहमियत को पेश नजर वजारत सनत और पैदावार ने एशियाई तरक्की बैंक के ताउन से सनती पॉलिसी का काम शुरू कर दिया है। जनाब स्पीकर, पिछले 3 सालों में एक्सपोर्टर्स को DLTL के बकाया जात की अदायगी बहुत सुस्त रफ्तारी से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत है कि एक्सपोर्टर्स के तमाम क्लेम फौरी तौर पर अदा किए जाएं। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तस्दीकशुदा 40.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। हम ये रकम फौरी तौर पर अदा कर रहे हैं इसी महीने में। इसी तरह माली मुश्किलात के बावजूद सेल्स टैक्स के रिफंड भी फौरी अदायगी की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर यह बात करना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पे पिछले 3 महीने पहले एक सेल्स टैक्स लगा दिया गया था और न सिर्फ सेल्स टैक्स लगा दिया गया था, बल्कि सितम ज़रीफ़ी ये थी कि उनके रिफंड्स नहीं दिए जा रहे थे। हम इनके रिफंड्स फौरी तौर पर जारी कर देंगे और फास्ट ट्रैक से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रिफंड दिए जाएंगे। सनतकारों को मुसलसल बिजली फराहम करने के लिए इंडस्ट्रियल फीडर्स की लोड शेडिंग से भी मुस्तस्ना किया जाएगा। सरमायाकारी। जनाब स्पीकर, मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए एक नई हिकमत अमली का काम किया जा रहा है, जिसके तहत सरमायाकार दोस्त माहौल पैदा किया जाएगा और पेचीदा तरीक़ेकार का खात्मा होगा। हमारी हुकूमत आम शहरियों और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में इस्लाहत लाएगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि यह निज़ाम सस्ता, सादा और मौसर हो। इस सिलसिले में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाया जाएगा, जिसमें तनाज़ात के मुतमादिल हल का निज़ाम भी शामिल होगा। ये इस्लाहात आला अदालतों के मशावरत से लाई जाएंगे ताकि इन पर बर वक्त अमल करवाया जा सके। साबिका हुकूमत ने एक भी नया स्पेशल इकनॉमिक जोन नहीं बनाया। 2018 तक CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सा काम मुकम्मल किया जा चुका था और अब इसको मईशत के लिए बरूए कार लाना जरूरी है।
چین کی حکومت کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ سی پیک کے روٹ پر 9 اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے جن پر چین اور دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کو کارخانہ لگانے کی سہولت فراہم کی جائے گی. تاہم گزشتہ حکومت نے اس کام کی رفتار میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی اور ابھی تک ایک بھی اسپیشل اکنامک زون آپریشنل نہیں ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں راشکائی، پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دابی جی کے مقام پر اسپیشل اکنامک زون کو فوراً بجلی اور گیس فراہم کر کے اولین فرصت میں سٹارٹ کیا جائے. ثقافت اور فلم انڈسٹری کا فروغ. جناب اسپیکر، سیاحت میں اضافہ، معاشرتی اور سماجی تناؤ، عالمی سطح پر پاکستان کی ثقافت اور تشخص شکریہ پھر ایک مرتبہ بولوں میں بہتری لانے کے لیے فلم اور ثقافت، ورثہ، ڈرامہ اور فنون لطیفہ کا فروغ لازم ہے. 2018 میں ملک کی تاریخ میں پہلی فلم اور کلچرل پالیسی ہمارے دور میں کابینہ نے منظور کی تھی. بدقسمتی سے گزشتہ 4 سال میں اس پہ عمل نہ ہوا، نہ ہی عمل آگے بڑھ سکا. 2018 کی فلم اور کلچرل پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے. 1 ارب سالانہ کی لاگت سے بائنڈنگ فلم فائنانس فنڈ قائم کرنے کی ساتھ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کی بھی شروع کی جا رہی ہے. فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس، نئے سنیما گھروں کو، پروڈکشن ہاؤسز کو فلم میکرز کے قیام پر 5 سال کے انکم ٹیکس کے لیے چھوٹ دی جا رہی ہے. ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ، جبکہ سنیما اور پروڈیوسرز کو انکم ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے. 1 ارب کی لاگت سے نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور پوسٹ فلم پروڈکشن فیسلٹی کے علاوہ نیشنل فلم اسٹوڈیو کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ عائد 8%، فلم ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پہ عائد 8% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے. فلم اور ڈراموں کے لیے مشینری آلات اور ساز و سامان کے امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 سال کا استثنا ہوگا. جناب اسپیکر، وفاقی حکومت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے رکھ رہی ہے. 2017-18 میں ہم وفاقی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے پر چھوڑ کے گئے تھے. اب جو ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ تقریباً آدھا رہ گیا. وفاقی حکومت نے اپنی آمدن سے ایسا انفراسٹرکچر بنانا چاہا جو ملک بھر میں کام آئے. ان لوگوں نے غفلت، پی ٹی آئی کے لوگوں نے غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوادر کی بندرگاہ پہ کام بند کر دیا. گوادر جو اس علاقے کا سب سے گہرا پانی کا بندرگاہ تھا، اس وقت ریت اور گاڑے سے اٹی پڑی ہے. پی ٹی آئی حکومت نے محمد نواز شریف کے ملک بھر میں موٹر وے کے جال بچھانے کے ویژن کو بھی نقصان پہنچایا اور دانستہ طور پر چین کی سرحد سے کراچی اور گوادر تک موٹر وے کے روٹ کو جگہ جگہ سے نامکمل رکھا تاکہ ترقی کے یہ راستے کہیں پاکستان میں خوشحالی نہ لے آئے. اسی طرح انہوں نے پاکستان بھر کو آپس میں ملانے والی ریلوے ML1 کے جدید بنانے کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کی خواب کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹیں کھڑی کی اور پاکستان کو جدید بنانے کی اس اہم منصوبے کو شروع ہی نہیں ہونے دیا. 4.25 سال تک عمران خان بس باتیں کرتے رہے اور کچھ کام نہیں کیا اور اس طرح قوم کا انتہائی اہم وقت ضائع کر کے دوبارہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر بنی گالا چلے گئے. میں انہیں کہوں گا، یہ اکبر آبادی کے شعر کا دوسرا مصرع استعمال کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ تمہاری تو فقط باتیں ہیں، ہم نے کام کرنا ہے. نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. اب میں ترقیاتی پروگرام کی ترجیحات گوش گزار کرتا ہوں. ہم جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ ان پر لگائی گئی رقمیں ضائع نہ ہو جائیں. آبادی کم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ رقم بلوچستان کی ترقی پر خرچ کی جا رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ملک کے باقی حصوں کے برابر لایا جا سکے. صوبوں اور خصوصی علاقہ جات آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے PSDP میں رقم بڑھا کر 136 ارب روپے کر دی گئی ہے. پانی کا ذخیرہ کرنے والے ڈیم ہماری سب سے بڑی ترجیح ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم کے مطابق مومن ڈیم اور دیامیر بادشاہ ڈیم کے وقت سے پہلے مکمل کرنے کے لیے اضافی رقوم مختص کی گئی ہیں. چین کی سرحد سے دونوں بندرگاہوں کو ملانے والی شاہراہوں کے لیے اس سلسلے کو مکمل کیا جائے گا. سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر اور اقتصادی زون کے منصوبوں میں تیزی لا کر قومی ترقی کی رفتار بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے. میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں جناب اسپیکر کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت پر ملک میں 4 نالج پارکس بھی وفاقی حکومت کے خطروں میں 4 صوبوں میں بنائے جائیں گے. ہمیشہ کی طرح ملک کی ضرورت کے مطابق انفراسٹرکچر کی ترقی ہماری ترجیح ہے. مجموعی طور پر اس کے لیے 395 ارب روپے رکھے گئے ہیں. بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح ہے. بجلی کے شعبے کے لیے 73 ارب روپے کی رقم مہیا کی گئی ہے، جس میں سے 12 ارب روپے وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق مومن ڈیم کی جلد تکمیل کے لیے خرچ کیے جائیں گے. پانی کا یہ ذخیرہ زراعت کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا. اس منصوبے کی جلد تکمیل سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ 4.25 سال PTI رہی لیکن 1% بھی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا لاس کم نہیں کر سکی، بلکہ جہاں پر ہم چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاسز بڑھا دیے. یہ جو 73 ارب روپے PSDP کے اندر رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں کمی آئے گی تاکہ ہم بجلی کی نرخوں میں کمی کر سکیں. توانائی سے منسلک شعبے آبی وسائل کا ہے. بڑے کثیر المقاصد ڈیمو خاص طور پر دیامیر بادشاہ، مومن، داسو اور کمانڈ ایریا پروجیکٹس کے لیے بجٹ میں 100 ارب روپے کی رقم شامل کی گئی ہے، جبکہ چھوٹے ڈیموں، نکاسی آب کی اسکیموں، کم ترقی یافتہ اضلاع کو ترجیح دی گئی ہے. توانائی اور آبی وسائل کے پروجیکٹس ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جس کے لیے کل 183 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ٹرانسپورٹ اور موصولات. جناب اسپیکر، شہراہوں اور بندرگاہوں کے لیے 202 ارب روپے رکھے گئے ہیں. عوام کو مواصلات کی سہولت سے نہ صرف صنعت و تجارت کی ترقی ملتی ہے اور کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوتا ہے. ماضی میں اور کسانوں کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. یہی ماضی میں ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے موٹر ویز شروع کیے ہیں، ان کی تکمیل کی اور آج یہ موٹر ویز لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر سے استعمال ہو رہے ہیں. حکومتی سرمایہ کاری کے علاوہ ہم شاہراہوں کی تعمیر کے لیے غیر سرکاری سرمایہ کاری بھی استعمال کر رہے ہیں. نجی شعبے کے اشتراک سے شاہراہیں تعمیر کرنے کو مزید فروغ دیا جائے گا. سوشل سیکٹر. جناب اسپیکر، پاکستان SDGs کا سگنیٹری ہے اور SDGs کے اہداف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے. اس پروگرام میں عوام کو براہ راست شہری سہولیات دی جا رہی ہیں. عوام کی زندگی آسان بنانے اور انڈر پرولیجڈ عوام کی خدمت کے لیے
SDGs की मद में 70 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा समाजी शोबे में मुतअद्दिद दूसरी स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम और नौजवानों के लिए प्रोग्राम, हमारी हुकूमत ने जारी प्रोजेक्ट की तकमील को तरजीह दी है। बजट में आला तालीम के मनसूबों के लिए 51 अरब रुपए के रकम रखने की तजवीज़ है। सेहत, आवाम को सेहत की बेहतर खिदमात की फराहमी, बीमारियों का सद्देबाब और इन पर काबू पाना, तिबी आलात की फराहमी और वैक्सीन और सेहत के इदारों की सलाहियत में इजाफे के लिए 24 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। माहौली तब्दीली, जनाब स्पीकर, इस मुश्किल वक्त में भी हम माहौली तब्दीली की अहमियत से गाफिल नहीं। इससे निपटने के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें शजरकारी और कुदरती माहौल बेहतर बनाने के दीगर मनसूबे भी शामिल हैं। जनाब स्पीकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT, हुकूमत ने IT शोबे में तरबियत देने, नौजवानों को लैपटॉप फराहम करने, नेटवर्क बेहतर करने और IT बरामदात को फरोग देने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 17 अरब रुपए मुख्तस किए, माफ कीजिए। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी, जनाब स्पीकर, ज़राई शोबे में जिद्दत और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने, लेजर से ज़मीन हमवार करने, आपाशी में जिद्दत लाने, मयारी बीजों के फराहमी और ज़रूरी पैदावार की बरामद के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। सनत और ज़रूरी पैदावार, जनाब स्पीकर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज फराहम करने के लिए इक़दामात अगले साल के मनसूबे जात में शामिल हैं ताकि मुल्की और बैन अक़वामी मंडियों में मार्केट शेयर को बढ़ाया जा सके। आला टेक्नोलॉजी पर मुबनी वैल्यू एडेड बरामदात, मौसर मार्केटिंग, मादनियात के शोबे और इंडस्ट्री के दीगर शोबे जात में सरमायाकारी के लिए बजट में 5 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। आखिर में जनाब स्पीकर, मेरे शहर कराची में K4 के लिए भी 20 अरब रुपए रखे गए हैं। जनाब स्पीकर, हम अब इस दोम इंडियन रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। जनाब स्पीकर, इस साल टैक्स पॉलिसी की बुनियादी उसूल ये हैं। डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स पर ज्यादा इन्हिसार होगा, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स पर टैक्स का निफाज होगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का फरोग होगा और प्रोडक्टिव एसेट्स की हिफाजत की जाएगी और खास तौर पर साहिब सरहद अफराद पर नए टैक्सेस का निफाज होगा। जैसा कि सब जानते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मैसर नहीं और ना ही टैक्स का मौजूदा निज़ाम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ये हौसला अफजाई करता है, बल्कि ये नए कारोबार की हौसला शिकनी करता है, जबकि रियल एस्टेट में सरमायाकारी का हौसला अफजाई करता है। ये यकीनन एक नाखुशगवार पहलू है और इस माशी तरक्की में रुकावट डालता है। ये रियल एस्टेट की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बनता है, जिसकी रिहायशी सहूलत मुतवासित तबके और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। इस नॉन प्रोडक्टिव सरमायाकारी से हासिल होने वाली रकम एक तरफ महंगाई का सबब बनती है तो दूसरी तरफ माशरे में बेचैनी का जरिया बनती है। हम रियल एस्टेट सेक्टर की हौसला शक्नी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस शोबे को ऐसी सिम्त में लेकर जाना चाहते हैं जहां ये शहरों की तरक्की का इंजन बन सके। हमारी तजवीज़ है कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के कल्चर को फरोग देना है जो सारी दुनिया में राइज है। इससे गैर तामीर शुदा प्लॉटों में स्पेकुलेशन पर मबनी सरमायाकारी की हौसला शक्नी की जा सकेगी। ये हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने के लिए इरादा रखती है। बदकिस्मती रही है कि इनकम टैक्स की वसूली का बड़ा हिस्सा विदहोल्डिंग टैक्स पर मबनी है। दरअसल विदहोल्डिंग टैक्स का निजाम न सिर्फ टैक्स के ढांचे में बिगाड़ पैदा करता है बल्कि कारोबार करने में मुश्किलात का सबब बनता है। हमारी हुकूमत का मकसद इस बिगाड़ को खात्मा करना है। हमारी तरजीहात हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स की तादाद को कम करना है, फाइनल टैक्सेस को मिनिमम टैक्सेस में तब्दील करना है और मिनिमम टैक्सेस को एडजस्टेबल टैक्सेस में तब्दील करना है। जनाब स्पीकर, मैं इनकम टैक्स के रिलीफ मेजर्स के हवाले से चंद अहम तजावीज़ पेश करना चाह रहा हूँ। तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह, जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। लिहाजा हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। इससे तनख्वाहदार लोगों को फायदा होगा, जिससे एक मुस्बत माशी साइकिल पैदा होगा और ये रकम कारोबार में इजाफे का सबब बनेगी। मजीद बरा इससे तनख्वाहदार अफराद की डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा और मुस्तकबिल में ज्यादा टैक्स महसूलात के जरिए कौमी मीशत को भी फायदा पहुंचेगा। जनाब स्पीकर, बिजनेस इंडिविजुअल्स और AOP के लिए टैक्स की शरह महंगाई के पेश नजर बिजनेस इंडिविजुअल्स और AOP के लिए छूट की बुनियाद 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। बहबूद सर्टिफिकेट पर टैक्स की शरह, इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी में हासिल होने वाले मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा 10% टैक्स लगाया जाता है। इसे कम कर पेंशनर्स को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए 5% करने की तजवीज़ है। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स का निजाम, छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स इनकम और सेल्स टैक्स का निजाम तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग का आसान निजाम लाया जाएगा जो रिटेलर हजरात के लिए बहुत आसान होगा। ये टैक्स 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगा और ये एक फाइनल सेटलमेंट होगी। मैं इस बात की जमानत देता हूं कि इस टैक्स की अदायगी के बाद FBR आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछने का मजाज नहीं होगी। जनाब स्पीकर, इनिशियल डिप्रिसिएशन, सनती इदारों और दीगर कारोबार को पहले साल में 50% इनिशियल डिप्रिसिएशन चार्जेस का एडजस्टमेंट करने की इजाजत थी, जो सनती इदारों के लिए इजाफी बोझ और माली मुश्किलात का बाइस बन रही थी। लिहाजा हमने इनिशियल डिप्रिसिएशन की मद में पहले साल 100% एडजस्टमेंट की इजाजत देने की तजवीज़ पेश की है। जनाब स्पीकर, इंपोर्ट स्टेज पर सनती इदारों से वसूल किए गए टैक्स की एडमिसिबिलिटी, मौजूदा टैक्स निजाम में खाम माल की दरामद पर वसूल किए गए एडवांस इनकम टैक्स आमतौर पर एडजस्ट नहीं किए जा सकते, जिससे कारोबारी तबके की वर्किंग कैपिटल को शदीद नुकसान पहुंचता है और इनके कारोबार बुरी तरह मुतासर होते हैं। लिहाजा ये तजवीज़ दी जाती है कि दरामद के वक्त सनती इदारों से हासिल होने वाले तमाम टैक्सों को एडजस्टेबल कर दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, मैं बजट के आवाम दोस्त निकात और मीशत की पैदावारी या प्रोडक्टिव शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के फरोग के लिए तजावीज़ पेश करता हूँ। मेरी ये तजवीज़ गैर पैदावारी नॉन प्रोडक्टिव शोबों में होने वाली सरमायाकारी को पैदावारी शोबों में मुंतकिल करने की काविश है। डीम्ड रेंटल इनकम पर टैक्स, जनाब स्पीकर, इस अमल में कोई शक नहीं कि साहिब हैसियत अफराद की दौलत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद है। ये दो धारी तलवार है। इससे एक तरफ तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट जमा होते हैं और दूसरी तरफ गरीब और कम आमदनी वाले तबकों के लिए मकानात की कीमतें बढ़ जाती हैं। लिहाजा हम इस अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करने का इरादा रखते हैं। हम वो तमाम अफराद जिनकी एक से ज़ायद इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में वाक़ है, चाहे वो अपने घर हो या कोई और प्रॉपर्टी हो पाकिस्तान, और जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज़्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी।
تاہم ہر کسی کا ایک عدد ذاتی رہائشی گھر اس ٹیکس سے مستثنا ہوگا۔ اموویبل پراپرٹی کی لین دین پر ٹیکس۔ جناب اسپیکر، موجودہ معاشی مشکلات صاحب حیثیت افراد سے جذبہ ایثار اور قربانی کا تقاضا کرتی ہیں، اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ صاحب ثروت طبقہ آگے بڑھ کر قومی تعمیر اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ لہٰذا ہم ٹیکس کے ایک ایسا نظام وضع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں تمام طبقات کے اثاثوں پر مساوی طریقے سے ٹیکس لگایا جائے۔ اب پاکستان میں واقع اموویبل پراپرٹی کے کیپٹل گینز پر 1 سال ہولڈنگ پیریڈ کی صورت میں 15% ٹیکس لاگو کرنے کی تجویز ہے، جو ہر سال 2.5% کی کمی کے ساتھ 6 سال کے ہولڈنگ پیریڈ کے بعد کی صورت میں صفر ہو جائے گا۔ مزید برآں فائلرز کے لیے پراپرٹی ٹیکس کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح موجودہ شرح 1% سے بڑھا کر 2% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے پراپرٹی کے خریداروں کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرح بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز ہے۔ ہائر انکم پرسنز پر ٹیکس۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی حالات سے دوچار ہے، لہٰذا وقت کا اہم تقاضا ہے کہ صاحب جائیداد طبقہ آگے بڑھے اور اپنے وسائل اور آمدن کے مطابق اپنے حصے کا پورا ٹیکس ادا کرے، اہم قومی ذمہ داری نبھانے اور غریبوں کی دعائیں لے۔ وقت آن پہنچا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ غریب سے امیر کی طرف منتقل کرنے کے لیے تمام افراد بشمول کمپنیز اور ایسوسی ایشن آف پرسن جن کی سالانہ آمدن 300 ملین روپے یا 30 کروڑ روپے سے زائد ہو، ان پر 2% ٹیکس ادا کرنے کی تجویز ہے۔ لگژری گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس۔ جناب اسپیکر، صاحب حیثیت طبقے پر ٹیکس کا بوجھ منتقل کرنے کی ہماری اس پالیسی کے تسلسل میں 1600 سی سی سے زائد کی موٹر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے۔ مزید برآں الیکٹرک انجن کی صورت میں قیمت کے 2% کی شرح سے ایڈوانس ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ اسی طرح نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح موجودہ 100% سے بڑھا کر 200% کی جائے گی۔ ونفول گین پر ٹیکس۔ بینکنگ سیکٹر نے اعلیٰ شرح سود اور سرکاری سیکورٹیز میں محفوظ سرمایہ کاری کی وجہ سے غیر معمولی آمدن حاصل کی ہے، لہذا ٹیکس کی حقیقی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکسز کی موجودہ شرح 39% سے بڑھا کر 45% کرنے کی تجویز ہے، جس میں سپر ٹیکس بھی شامل ہوگا۔ اب قومی معیشت کو دستاویزی یا ڈاکیومنٹڈ بنانے کے لیے ہم چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں ٹیکس ریزیڈنٹ بننے کا معیار۔ جناب اسپیکر، ٹیکس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے رہائشی شخص یعنی کہ ریزیڈنٹ پرسنز کا متعین کرنا کا معیار میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ صاحب حیثیت افراد کی جانب سے موجودہ سسٹم کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ کسی بھی ملک کے ٹیکس ریزیڈنٹس نہیں ہیں، لہذا تجویز ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو کسی دوسرے ملک کا ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں ہے، اسے پاکستان کا ریزیڈنٹ تصور کیا جائے گا۔ بین الاقوامی کارڈ کی ادائیگیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس۔ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پری پیڈ کارڈز کے ذریعے پاکستان سے باہر رقم بھیجنے والے فائلرز کے لیے 1% اور نان فائلرز کے لیے 2% کی شرح سے ایڈوانس ودہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا، تاہم یہ ٹیکس واجب الادا ٹیکس کے خلاف ایڈجسٹیبل ہوگا۔ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، انڈائریکٹ ٹیکسوں کی وصولی میں انلینڈ ریونیو نے FBR کے مجموعی ٹیکس محصولات میں صحت مند اضافہ کیا ہے۔ مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ حکومت وسیع تر قومی مفاد میں سخت فیصلے کرے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایسے فیصلے لینے کی صلاحیت اور ارادہ رکھتی ہے جو مشکل بھی ہیں لیکن قوم کے لیے ضروری ہیں۔ سیلز ٹیکس ریونیو دراصل قومی محصولات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق موجودہ بجٹ کی تجویز کا مقصد ان شعبوں پر ٹیکس لگانا ہے جو یا تو ٹیکس نیٹ سے باہر رہ گئے ہیں یا دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اصل صلاحیت کے مطابق ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ٹیکس بیس کو وسیع کر کے ٹیکس نہ دہندگان شعبوں پر توجہ مرکوز کر کے محصولات میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، وہیں حکومت ٹیکسوں میں ریلیف کو بھی بڑھانا چاہتی ہے تاکہ ملک میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے۔ پاکستان توانائی کی شدید قلت کا شکار ہے، ایندھن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس کی وجہ سے تھرمل انرجی مہنگی ہے۔ رینیوبل انرجی کو آگے بڑھانا ہی ممکنہ راستہ ہے، لہٰذا سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے مکمل استثنا دینے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضہ دلایا جائے گا۔ اس سے ماحول دوست طریقے سے بجلی پیدا کرنے کو فروغ ملے گا اور درآمد شدہ مہنگے تیل اور گیس کے استعمال میں کمی واقع ہوگی۔ زراعت کو آسان بنانے کے لیے ٹریکٹر، زرعی آلات، گندم، مکئی، کنولا، سورج مکھی اور چاول سمیت مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے۔ خیراتی ہسپتال کی سہولت کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیراتی ہسپتالوں کو درآمد عطیات اور 50 یا اس سے زیادہ بستر والے خیراتی غیر منافع بخش ہسپتالوں کو بجلی سمیت مقامی سپلائی پر مکمل سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، ٹیکس پیئرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکینزم کے اندر بنیادی تبدیلیوں کی تجویز ہے، جس کے مطابق اب ٹیکس پیئرز جن پر 10 کروڑ سے زیادہ کے ٹیکس ڈیمانڈ ہو وہ ADRC سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نئے میکینزم کے تحت ٹیکس دہندگان ADRC میں اپنا ایک نمائندہ اپنی مرضی سے نامزد کر سکتے ہیں، دوسرا نمائندہ FBR کا افسر ہوگا اور تیسرا نمائندہ ٹیکس پیئر اور FBR کی باہمی رضامندی سے نامزد ہوگا۔ اس میکینزم کی بدولت 3 میں سے 2 ممبر ٹیکس دہندگان کی مرضی سے نامزد ہوں گے۔ نہ صرف کوشچن آف فیکٹ بلکہ کوشچن آف لا بھی کمیٹی میں لایا جا سکتا ہے اور فیصلہ اتفاق کی رائے کے بجائے اکثریت رائے سے ہوگا، لہٰذا میں تمام ایسے ٹیکس دہندگان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں تمام کاروباری لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عدالتوں میں اپنے مقدمے واپس لیں تو حکومت فوری طور پر ان کے ساتھ ADRC کے ذریعے معاملات طے کر لے گی۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے عدالتوں پر بوجھ بھی کم ہوگا اور عوام کو سہولت میسر ہوگی۔ پاکستان کسٹمز۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ میں زراعت سے متعلق فارم میکنائزیشن اور لاجسٹکس کے لیے بہت سی امدادی اقدامات کیے گئے ہیں۔ زرعی شعبہ اور ملک میں موجود کسان بھائیوں کو ریلیف دینے کے لیے زرعی مشینری پہ کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے، جس میں آباشی، نکاسی آب، کاشتکاری، فصلوں کی کٹائی اور اس کی پروسیسنگ، گرین ہاؤس فارمنگ اور پودوں کے محفوظ بنانے کی آلات وغیرہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر زرعی صنعتوں کے ساز و سامان، مشینری اور زرعی شعبے پر قائم صنعتوں کے لیے بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ ملک میں صنعتی معیشت کو فروغ دینے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف مینوفیکچرنگ سیکٹر سے متعلقہ 400 ٹیرف ہیڈ لائنز پر کسٹم ڈیوٹی، اضافی کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے، جس میں سے 350 آئٹمز میں ٹیکسز کی کمی کی جا رہی ہے۔
ملک میں ریگولیٹری ڈیوٹی نظام کا جائزہ لیا گیا اور بہت سی اشیاءوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی یا تو ختم کر دیا گیا ہے یا کم کر دی گئی ہے. تاہم یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بہت سے معاملات میں ریگولیٹری ڈیوٹی صرف اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ مقامی صنعتوں کو تحفظ دیا جا سکے. جناب اسپیکر، چونکہ ٹیکسٹائل کا شعبہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. اس لیے اس شعبے کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے مصنوعی دھاگے پر ٹیرف کا ڈھانچہ ریشنلائز کیا گیا ہے. فارماسیوٹیکل سیکٹر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 سے زیادہ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس کو کسٹم ڈیوٹی سے مکمل استثنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ بینڈیجز بنانے والی صنعت کے خام مال کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے مزید استثنا دیا گیا ہے تاکہ اسے میڈیکل آئٹم کی مقامی سطح پر پیداوار کی لاگت مزید کم ہو سکے. اس کے علاوہ کئی دوسرے شعبوں میں بھی ٹیرف سے چھوٹ اور رعایتیں دی گئی ہیں. جناب اسپیکر، میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سگریٹ کا شعبہ ایک بہت زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے. ہم نے سگریٹ کے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس لگانا شروع کر دیا ہے. 3 کمپنیوں پہ لگایا ہے اور ارادہ ہے کہ اس سال کے اندر باقی مزید کمپنیوں پہ بھی لگایا جائے گا. ہم نے سگریٹ کی کمپنیوں میں ٹیکس کا اضافہ کرایا اور ہم اس بات کا پورا ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اس ٹیکس کو جو 150 ارب روپے اس کو بڑھا کر 200 ارب روپے سے زائد کر دیا جائے. مندرجہ بالا تجاویز دراصل ملک کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم بنانے، ملک میں ایک شفاف اور مؤثر ٹیکس نظام رائج کرنے اور کاروبار میں آسانی اور ہر ممکن سہولت کو یقینی بنانے کے لیے پیش کی گئی ہیں، جن پر عمل درآمد کرنے کے ذریعے حکومت کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے عمل میں یقیناً معاونت ملے گی. ملک اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے، مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے. قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہو گئی ہے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کی. لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں. خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے. ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ ہاک میجرز کو بیسک پے میں مرج کر دیا جائے. یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، سب جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت سخت دباؤ میں ہے، مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کی خدمت کو اپنی ترجیح سمجھا ہے. اس بھنور سے نکالنے کے لیے عوام کی نمائندہ اتحادی حکومت کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کے پرزور حمایت اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت کو اس بحران سے نکالیں گے. آخر میں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، ان کی اصلاح کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی تمام تر توانائی اور توجہ ملک کی ترقی پر مرکوز کرنی ہوگی. ہمیں ہم آہنگی اور بھرپور جذبے کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. بقول مصور پاکستان علامہ اقبال کے، وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے. وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و بخش کرے جناب.